انسان جب خدمت خلق کے جذبے کے تحت معاشرے میں آتا ہے تو کیا اسے انسانوں کے درمیان کسی قسم کا امتیاز یا اس طرح کا کوئی برتاؤ کرنا چاہیے؟ دیکھیں شاہد بھائی، ہمارا قرآن مجید فرقان حمید جو ہے، جو اللہ رب العالمین کا لاریب کلام بلاغت نظام ہے، یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ پہلی آیت کیا ہے سورہ فاتحہ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ جی، تمام حامدین کی تمام اوقات میں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ تو اللہ رب کس کا ہے؟ عالمین کا ہے۔ یہاں دیکھیں، نہ تو صرف مسلمین کہا، نہ کوئی اور طبقہ خاص کیا، اللہ رب ہے عالمین کا۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، پالنہار ہے۔ تو یہ جو لوگ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی کفالت کرتے ہیں، تو ان پہ بھی اللہ کی صفت رب کا، اس میں رب کی تجلی پڑتی ہے، یہ اس کا پرتو بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مخلوق کے اندر یہ مربی بنا دیتا ہے، پالنے والا، اللہ انہیں ذریعہ بناتا ہے۔ حقیقت میں رب وہ ہے، یہ لوگ اللہ کی عطا سے مربی ہوتے ہیں، پالنے والے ہوتے ہیں، تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، کفالت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں اگلے کی۔ تو دیکھیں، جس طرح اللہ رب العالمین جو ہے وہ عالمین کا رب ہے، وہ پرورش کرنے میں، تربیت کرنے میں، پالنے میں کوئی تفریق نہیں برتتا، کوئی امتیاز نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی رب العالمین کا وہ بندہ جو اللہ کی صفت رب، اس میں رب کی تجلی جس پر پڑ رہی ہے، جسے اللہ ذریعہ بنا رہا ہے، مربی بنا رہا ہے، تو اسے بھی کوئی امتیاز، کوئی تفریق نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین عالمین کا رب ہے، تو یہ، اور ہمارا دین جو ہے یہ عالمگیر دین ہے، آفاقی دین ہے، اور ہمارے نبی جو ہے ان کو بھی اللہ نے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمین۔ یہ بھی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، یہ بھی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ عالمین کا رب ہے، ہمارا خدا عالمین کا رب ہے، ہمارے نبی جو ہے وہ عالمین کی رحمت ہے۔ تو اس لیے ہم بھی جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین کی اتباع کریں گے، ان کے فرامین کی اتباع کرتے ہوئے تو ہی لوگوں کی مدد کرنی ہے نا ہم نے، انہوں نے فرمایا اس لیے مدد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی جب وہاں تفریق نہیں ہے، وہاں امتیاز نہیں ہے، تو اسی طرح ہم بھی یہاں امتیاز نہیں کریں گے، نہ رنگ کا امتیاز کریں گے، نہ نسل کا امتیاز کریں گے، نہ زبان کا امتیاز کریں گے، نہ ہی مذہب کا امتیاز کریں گے۔ مدد کرتے ہوئے کسی کی کوئی امتیاز برتنے کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں۔ یہ ہم نے بلا امتیاز، کوئی کسی تعصب کو جگہ دیے بغیر ذہن میں ہم نے سب کی مدد کرنی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ مدد کی جو ڈیکورم ہے اسی کی بات ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب قطعاً کوئی نہ نکالے کہ بھائی چوروں کی بھی مدد کی جائے، ڈاکوں کی مدد کی جائے، کرمنلز کی مدد کی جائے۔ جو مجرم ہیں، جزا و سزا کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نہ۔ جی وہ تو ٹھیک ہے، مجرم سے تو نفرت الگ ہے، لیکن جو ہے وہ ہم نے کرمنلز کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ جو ہے مدد نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ خیانت ہے، اس سے منع کیا ہے۔ ان کی حقیقت میں مدد کیا ہے کہ ان کو ہم نے جرم سے روکنا ہے۔ اگر جرم سے روک سکتے ہیں، اگر نہیں روک سکتے تو ہم نے سہولت کار نہیں بننا، کسی بھی جرم کے اندر سہولت کار نہیں بننا، یہ اس کے اندر شامل نہیں۔ وہ امتیاز بہرحال کیا جائے گا، یہ امتیاز اپنی جگہ پر ہے۔ جزا و سزا کے معاملے سے ہٹ کر جنرل بات ہو رہی ہے کہ ویسے ہم کسی قسم کا امتیاز نہیں برتیں گے، نہ ہم امتیاز برتنے کا حکم ہے۔ اور جہاں یہ فرمایا گیا شروع میں جو میں نے روایت بیان کی تھی، اس کے اندر بھی کیا تھا؟ الخلق کلہم عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے۔ احبہم الیہ، اللہ کو احب الخلق الیہ، سب سے محبوب کون ہے؟ انفعہم لعیالی، سب سے پیارا اللہ کو کون ہے مخلوق میں کہ جو اس کے کنبے کے حق میں سب سے بڑھ کر نافع ہے۔ یہاں قید نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں رکھی گئی کہ کسی مخصوص گروہ والے کی آپ نے مدد کی، مدد آپ نے سب کی کرنی ہے، سب کی مدد کریں گے، اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ امتیاز ہم نے نہیں برتنا۔ لیکن بہرحال ترجیحات جو ہیں ان کا تعین کیا جائے گا، وہ اس کے منافی نہیں ہے کہ جو پہلے ہم سے متعلق ہیں ان کی مدد کرنا، جن کا نفقہ ہم پہ لازم ہے، ہم پہ ضروری ہے، وہ پہلے ہے، وہ مقدم ہے۔ یہ نہیں کہ جن کا نفقہ ہم پہ لازم ہے یا جو ہماری سراؤنڈنگ ہے، ہم اپنی سراؤنڈنگ کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے پڑوسیوں کو چھوڑ کر، اپنی گلی کو چھوڑ کر، اپنے محلے کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ خرچ کرنا شروع کر دیں یا ایسی جگہ دینا شروع کر دیں کہ
کہ جہاں ضرورت اس کے مقابلے میں کم ہے. ہاں اگر کہیں کوئی ایسی ہنگامی ضرورت پیش آ گئی ہے, مثلا کہیں سیلاب آ گیا ہے, کہیں طوفان آ گیا ہے, زلزلہ آ گیا ہے, کوئی ایسے انسیڈنٹ ہو گیا ہے, کوئی بھی ایسا عالمی ہے, ٹریجڈی ہو گئی ہے, کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو وہاں پر تو ٹھیک ہے, وہ ہنگامی حالات ہوتے ہیں, ان کے اندر تو ٹھیک ہے آپ ان ساری چیزوں کو بائی پاس کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ ان کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن عام حالات میں پہلے آپ نے جو خوشحالی کی بات ہے, پروسپیرٹی کی بات ہے, پہلے آپ نے اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے. گھر کو صحیح کرنا آپ کے ذمہ ضروری ہے, پڑوسیوں کو صحیح کرنا ہے, گلی کو, محلے کو, پھر شہر کو, پھر صوبے کو, پھر ملک کو, اور پھر اس کے بعد باہر جانا ہے. یہ نہیں کہ یعنی یہ جتنی آپ کی سراؤنڈنگ ہے ساری سراؤنڈنگ کو آپ نے چھوڑ دی ہے, بائی پاس کر کے آپ ڈائریکٹ وہ جو ہم بات کر رہے تھے گھر کو چھوڑ کے باہر, تو گھر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں, آپ کا محلہ, یعنی آپ ڈیوٹی چھوڑ کے, آپ کا شہر, آپ کا ملک, ڈیوٹی آپ نے چھوڑ دی ہے. رافی آپ کہہ رہے ہیں میں اوور ٹائم لگا رہا ہوں, تو جو آپ کا ٹائم ہے, ڈیوٹی ہے, وہ تو آپ کر نہیں رہے. اوور ٹائم کس بات کا؟ اوور ٹائم تب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں, اس کے اوپر اوور ہے تو آپ کو کچھ بینیفٹ ملے گا. جب آپ اصل ڈیوٹی چھوڑ کے صرف اوور ٹائم کے اس میں رہیں گے تو وہ آپ کو اس کا اجر اس طرح نہیں ملنا. نہیں ہو پائے گا.